فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی مائیں اور بہنیں، اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں داعی بنا کر بھیجا ہے. امت محمدیہ پوری امتوں کو دینے کے لیے آئی ہے، لینے کے لیے نہیں آئی ہے. خوددار قوم ہے، یہ مستقل مذہب ہے، یہ مکمل تہذیب ہے. یہ اسے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس امت کا پوری دنیا کی قیادت کو سنبھالنا پوری دنیا کو صحیح رخ پر لے جائے گا. اس امت کا دنیا کی قیادت کو چھوڑ دینا دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ علم جو اللہ سے جوڑے اور وہ علم جو انسانیت کی خدمت سے جوڑے. صرف معلومات نہیں. آج کے دنیا کے انسان کو معلومات کی کمی نہیں ہے، انفارمیشنز کی کمی نہیں ہے، اللہ سے تعلق کی کمی ہے، انسانیت کے درد کی کمی ہے. خلفاء راشدین کا زمانہ، بنو امیہ بنو عباسیہ کا دور اور اسپین کے خلافت کا زمانہ، جو سائنٹسٹ پیدا ہوئے، جو ڈاکٹرز پیدا ہوئے، جو حکماء پیدا ہوئے، ان کی تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ فن کے بھی ماہر تھے اور علم دین کے بھی گہرے تعلق رکھنے والے تھے. ان کی تصویریں ہیں، ان کے کمالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے سرجری کے آلات بنانے والا کون ہے؟ سب سے پہلے فلانی مشین ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اسپین سے، مسلم سائنسدانوں سے، مسلمان اطباء سے آگے بڑھ کر یورپ کی طرف جب انقلاب آیا، ریولیوشن ہوا، ہم پیچھے ہو گئے. ہم نے قیادت چھوڑ دی، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھلا دیا، بہت چھوٹے مقصد کے لیے جینے لگ گئے. من حیث القوم اپنی ذمہ داری یاد نہیں رہی. یورپ کے ہاتھ میں جب دنیا کا فائنانس سسٹم گیا، دنیا کا سوشل نظام گلوبل کرنے کی سازشیں
جب یورپ سے شروع ہوئی تو یورپ نے، انسان دشمن طاقتوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے دنیا میں کیپٹلزم کے ذریعے سے اکنامک کو مفلوج کر دیا، ناکارہ کر دیا، غربت کو پھیلایا، مہنگائی کو پھیلایا، چند بنیوں کے جیب کو گرم کیا۔ کیپٹلزم کے ذریعے سے ننگے پن، بے حیائی، فلم انڈسٹری، عریانیت کو فروغ دیا۔ پالیٹکس میں خلافت کے نظام کے بجائے ڈیموکریسی، کنگڈم، چند فرعونوں کی اجارہ داری، مونوپولی، ظلم کا بازار ڈیموکریسی کے نام پر گرم کر دیا۔ یہودیوں کا ظلم، آرینز کا ظلم، برہمنز کا ظلم، سفید چمڑی والوں کا کالی چمڑی والوں پر ظلم، چائنا کا ایغور پر ظلم، کوریا کا، یوکرین کا اپنے پڑوسیوں پر ظلم، اسرائیل کا غزہ پر ظلم، کولونیزم کے ذریعے سے اب تک ساری دنیا میں زیادتی کے بازار کو گرم کیا ڈیموکریسی کے نام پر۔ اسی طریقے سے اخلاق اور ویلیوز کی بنیاد کو ختم کر دیا گیا، اللہ کی ذات سے ہٹا دیا گیا۔ انسانوں کی ہوس طے کرے گی کہ اخلاق کیا ہے۔ انسانوں کی ہوس کہہ دے کہ لڑکا لڑکی بن سکتا ہے، لڑکی لڑکا بن سکتی ہے، لڑکے کا نکاح لڑکے سے ہو سکتا ہے، فطرت سے بغاوت، خدائی قانون سے دوری، خدا کا انکار، خدا بیزار تہذیب، خدا کا انکار ضروری ہے۔ اگر مجھے اپنی خدائی چلانا ہے تو انسانوں نے اپنی خدائی چلانے کے لیے خدا کے انکار، ایتھیزم کے نظریے کو پوری دنیا میں فروغ دیا۔ آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری پوری پریکٹس اور ہماری میڈیکل کی پوری دنیا ان بنیادوں پر آ جائے جن بنیادوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھڑا کیا ہے، ذہنی غلام بن کر نہیں، داعی بن کر۔ رستم کے دربار میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ہمارے ذہن و دماغ میں نقش رہنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ ابتعثنا، پیبند والا کپڑا ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، کمزور سی سواری ہے، جرأت کے ساتھ وہ داعی سپر پاور طاقت کے فوج کے ذمہ دار کے دربار میں کہتا ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ خواہشات کی بندگی میں ہیں لوگ، ہم ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں لوگ، آخرت کی وسعتوں کی طرف لانے کے لیے۔ ظالمانہ مذہبوں کے دباؤ میں ہیں لوگ، اسلام کے انصاف کی طرف دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ۔ اس زمانے میں پوری جرأت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ میں وہ فرمان ہونا چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں
فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہوئے جب لوگوں نے کہا کپڑے بدل لیجئے، قیمتی کپڑے پہن لیجئے تاکہ یہاں کی قوم پر آپ کا دبدبہ، آپ کے کپڑوں کا رعب پڑ جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، سواریوں سے نہیں ہے، اسلام سے ہماری عزت ہے۔ فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، حیا سے عزت دی ہے، زکوٰۃ کے نظام سے عزت دی ہے، سنت سے عزت دی ہے، رسم و رواج سے پاک نکاح کے نظام سے عزت دی ہے، جڑے ہوئے خاندانی نظام سے عزت دی ہے، سود سے پاک، انٹرسٹ سے پاک فائنانس سسٹم سے عزت دی ہے۔ ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی پریکٹس کو داعیانہ اور اسلامیانہ کیسے کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ جسم پر محنت ہے، روح پر محنت نہیں ہے، اصل روح ہے، اصل جسم نہیں ہے۔ دنیا پر محنت ہے، آخرت بھول چکے ہیں۔ عقل پر محنت ہے، دل پر محنت نہیں ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے۔ انسان کے پورے جسم کی اسٹیئرنگ آدمی کا دل ہے، آدمی کی عقل نہیں ہے۔ سگریٹ کے ڈبے کی مثال، کینسر کی تصویر عقل کہہ رہی ہے، دل نہیں مانتا ہے۔ دسیوں مثالیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور قرآن دل کو ایڈریس کرتا ہے، دل کو مخاطب بناتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر جتنا اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، دنیا کا کوئی اور طبقہ نہیں جانتا ہے۔ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والا یاد آتا ہے اگر دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو۔ انسان عالم اصغر ہے اور پوری دنیا عالم اکبر ہے۔ دنیا کو اگر سمیٹ دیا جائے تو انسان بن جائے، انسان کو اگر کھول دیا جائے تو دنیا بن جائے۔ اس ایک انسان میں سمندروں، پہاڑوں، جنگلوں، سب کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس کے عمل کا بننا کائنات کا سدھرنا ہے، اس کے عمل کا بگڑنا پوری کائنات کے نظام کا تباہ ہو جانا ہے۔ ترمذی شریف کی بڑی مفصل روایت ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز لوہا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ لوہے سے بڑی طاقتور کوئی چیز آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے بڑی کوئی طاقتور چیز پانی ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہوائیں ہیں جو ایک طرف سے دوسری طرف پھینک دیتی ہیں۔ اس سے بڑی، ان سب سے بڑی، ان سارے ایٹمز سے بڑی طاقت ایمان والے کے ہاتھ سے دیا جانے والا وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اخلاص کی طاقت لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہواؤں سے زیادہ، روحانی طاقتیں مادی طاقتوں سے زیادہ۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، زلزلے ان ملکوں میں زیادہ آتے ہیں، چٹانیں وہاں پر زیادہ کھسکتی ہیں
برف وہاں زیادہ برستی ہے، طوفان اور سیلاب ان ملکوں میں زیادہ ہے، نت نئی بیماریوں کا تحفہ ان ملکوں سے زیادہ ملتا ہے جن کی ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ سمجھی جاتی ہے۔ مسئلہ مشین کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کی کمی کا ہے، مسئلہ مشینی ترقی کی کمی کا نہیں ہے، اللہ سے تعلق کی کمی کا ہے۔ یہ اجلاس اس لیے رکھا گیا کہ علماء کرام کی صحبت کا اثر آدمی کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ ناچنے والوں کو دیکھتا ہے تو ناچنے کا شوق، گانے والوں کو دیکھتا ہے تو گانے کا شوق، عمل والوں کو دیکھتا ہے تو عمل کا شوق۔ معیار زندگی کی فکر زیادہ ہے، معیار بندگی کی فکر کم ہے۔ گاڑی کا معیار، مکان کا معیار، اسکول کا معیار زندگی کا غم کھائے جا رہا ہے۔ کاش معیار بندگی اور اللہ سے تعلق کے بڑھانے کا غم بھی آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہنر دیا ہے، طبابت کا ہنر دیا، میڈیکل کا ہنر دیا۔ ہر نعمت امتحان ہے، ہر نعمت امتحان ہے۔ لوگ گناہ سے ڈرتے ہیں، نعمت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے زیادہ نعمتوں سے ڈرتے تھے کہ میں اس نعمت کا حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید داغ کے مریض ابرص کے پاس اور گنجے شخص کے پاس، اندھے شخص کے پاس، تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ ان کے جسم کی خوبصورتی، سر کے بال، آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس کر دی۔ ایک کو اونٹ دیے، ایک کو گائے دی، ایک کو بکریاں دی۔ پھر اسی فرشتے کو فقیر کی صورت میں بھیجا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے۔ تو اس گنجے شخص نے کہا، اور اس سفید داغ کے مریض ابرص نے کہا، جاؤ جاؤ، ہمارے پاس یہ سب چیزوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ نعمتیں مل گئی تو اترانے لگ گیا، غافل ہو گیا، حق بھول گیا۔ تو اس فرشتے نے کہا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا۔ اندھے اور نابینا شخص کے پاس گئے اور اس فرشتے نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، میری مدد کر دو۔ تو اس اندھے شخص نے، جس کی اللہ نے بینائی واپس کر دی، اس نے کہا، ہاں ہاں، یہ سب بکریاں اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے یہ آنکھ واپس کی ہے، آپ جتنے چاہے لے جائیے۔ تو اس فرشتے نے جواب دیا، امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھ لو، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں تھی۔ فَإِنَّمَا اُبْتُلِيتُمْ فَإِنَّمَا اُبْتُلِيتُمْ، تمہارا امتحان لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، تم سے راضی ہو گئے۔ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ، اور تمہارے دو ساتھیوں پر اللہ ناراض ہو گئے۔ قدم قدم پر یاد رکھنا چاہیے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، جیسے پیسے کا صدقہ کرنا یہ رزق ہے، پیسے کا دیا جانا، صحت کا دیا جانا، علم کا دیا جانا رزق ہے، قبولیت کا دیا جانا رزق ہے، رسوخ کا دیا جانا رزق ہے، نیک نامی کا دیا جانا رزق ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جیسے چھوٹے گھر کی فکر کرنا چاہیے، ویسے ایمان والا بڑے گھر کی بھی فکر کرتا ہے۔ ایک چھوٹا گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، میرے ماں باپ رہتے ہیں، بھائی بہن رہتے ہیں، بیوی بچے رہتے ہیں، لیکن ایک بڑا گھر ہے
جس میں دوسری قومیں بھی رہتی ہیں، ایک بڑا گھر ہے جس میں کئی اسٹیٹس ہیں، ایک بڑا گھر ہے جس میں کئی مذاہب ہیں۔ اگر ہم نے چھوٹے گھر کی ذمہ داری تو پوری کی، بڑے گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کی، بڑے گھر میں ارتداد پھیل رہا ہے، بڑے گھر میں شہریت سٹیزن شپ خطرے میں ہے، بڑے گھر میں اوقاف خطرے میں ہے، بڑے گھر میں نیو ایجوکیشن پالیسی بن رہی ہے، بڑے گھر میں کفریہ شرکیہ نظام مسلط کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے اوقات میں سے، اگر میری مالی صلاحیتوں میں سے چھوٹے گھر کا تو حق ادا ہو، بڑے گھر کا حق ادا نہ ہو، تو میں اللہ کے پاس مجرم ہوں۔ میں نے اپنے ایمان والے ہونے کا پورا حق نہیں ادا کیا۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے مسائل میں دلچسپی نہ ہو، پڑوسی کے بھوکے رہنے پر دلچسپی نہ ہو، پڑوسن کی نکاح کی عمر کے ڈھلنے پر، وہ حقیقت میں مومن کامل نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے۔ دن بھر ہمارے اکابر علماء اور یہ سینئر ڈاکٹر حضرات آپ کو سنائیں گے کہ اخلاق کیا ہونے چاہیے، کرٹیکل کیئر کے تجربات کیا ہیں، کس میدان کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ اپنی ناپختہ فکر کم عمری کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہ کریں، ان سینئر ڈاکٹر حضرات کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امت کو صرف ڈاکٹر انجینئر یا ایک دو ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، امت کو پوری خلافت قائم کرنے، اپنے وطن کی تعمیر میں پورا حصہ لینے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت۔ علماء سے تعلق، طلاق کا واقعہ پیش آ گیا، خلا کا بازار گرم ہو رہا ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، کیریئر کا اتنا غم کہ 26 سال کی عمر ہو گئی، 29 سال کی عمر ہو گئی، پریکٹس کا اتنا غم کہ بوڑھی بیوہ ماں انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا جتنا ایک پیشنٹ کو وقت دیتا ہے اتنا مجھے بھی دے دے۔ نہ آمدنی نہ خرچ، فائنانس میں ڈوبا ہوا، لون میں ڈوبا ہوا۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کوانٹٹی پر جس کی نظر ہے وہ ہمیشہ حرام کی طرف جاتا ہے، برکت پر جس کی نظر ہے وہی حرام سے بچ پاتا ہے۔ حلال کا دروازہ کھلنے میں اسی لیے دیری ہو رہی ہے کہ حرام سے میری نگاہ نہیں ہٹی ہے، حلال کا دروازہ کھلنے میں اسی لیے دیری ہو رہی ہے کہ میری نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ سونا اصل نہیں ہے، حیا اصل ہے، اینٹ جڑے ہوئے مکان اصل نہیں ہے، دل جڑے ہوئے خاندان اصل ہے۔ کمی زندگیوں میں کس رخ پر ہے؟ ان اکابر علماء کی صحبت کے ذریعے سے اپنی زندگی کا رخ، میں صرف ڈگری کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، مہنگی شادی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اونچی تنخواہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، قوم کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور تیسرے درجے میں تجارت کے لیے پڑھ رہا ہوں، حلال روزی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میرا ٹارگٹ اللہ نہیں ہے، میں ڈگری حاصل کر کے بھی ناکام، مکان تعمیر کر کے بھی ناکام۔ اور اگر اللہ میرا ٹارگٹ ہے، اللہ میری منزل ہے، اگر آج میرا جنازہ اٹھ جائے تب بھی میں اللہ کے یہاں انسانیت کا خادم ڈاکٹر بنا کے اٹھایا جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے لیے پڑھا ہے۔
اگر میری سیٹ نہ آئے تب بھی میں کامیاب، اگر بہت تنخواہ کا اونچا معیار نہ ملے تب بھی میں کامیاب۔ موٹی مثال حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، شہید ہو کر بھی زندہ، شہید ہو کر بھی کامیاب، اور یزید زندہ رہ کر بھی ناکام، جیت کر بھی ناکام۔ وقتی طور پر جیتنا اصل نہیں ہے، اصول پر جینا اصل ہے، اصول پر مرنا اصل ہے۔ غزہ کی مثال آج پوری دنیا احساس کر رہی ہے، اپنے اور پرائے، وہاں شہید ہو کر بھی زندہ، ملبوں کے نیچے دب کر بھی سر بلند لوگ ہیں، اپنے اصول پر جینے کی وجہ سے، اپنی حیا پر، بیت المقدس کی حفاظت پر، اللہ کے حکم پر، اپنی اجتماعیت پر، اپنے اکابر علماء کے دیے گئے منصوبے پر جمنے کی وجہ سے 70 سال میں آج بھی دنیا مانتی ہے کہ فتح پانے والے وہی ہیں، طاقت والے نہیں ہیں، تباہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وقتی غلبہ، تھوڑے سے روپیے، یہ دنیا اور آخرت میں کبھی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان اکابر اطباء، سینئر ڈاکٹرز کی صحبت کے ذریعے سے ہمارے شہر میں ڈاکٹر عبدالمنان حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر مقبول علی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں ڈاکٹر یوسف قدوائی، لکھنؤ کے علاقے میں، جسم مفلوج ہے اور بستر پر لیٹے ہوئے حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انگریزی میں ترجمہ ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ میڈیکل پڑھ رہے تھے۔ امتحان کے دوران نماز کا وقت آ گیا، اجازت چاہیے کہ نماز کا موقع دیا جائے، اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے اپنی شیروانی اتاری، وہیں پر بچھایا۔ نماز کا اہتمام، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حدود، میڈیکل کے حلال و حرام کے پہلو، آنے والوں کے مدد کرنے کے انداز، یہ 10 مسائل ہیں جس پر ہمیں مذاکرہ کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر لڑکوں کی تعداد بہت کم ہے؟ ڈاکٹر لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر سے نکاح نہیں کرنا، اور ڈاکٹر خاتون یہ چاہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر سے ہی شادی کرنا۔ نامعقول قسم کے پیمانے، نہ نبھنے والے معیار، پھر طلاق میں جلدی۔ ہماری ڈگریوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ کیوں دیا؟ شریعت سے کٹنے کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے۔ ان مسائل کا حل، اپنی زندگی کے قبلے کو درست کرنا، یہ مقصود ہے اس اجلاس کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت دور دراز سے آئے ہوئے، بڑی قربانی سے آئے ہوئے، بڑی محنتوں سے آئے ہوئے سارے دوستوں کو، ساری بہنوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جو مقاصد سوچے گئے ہیں ان سب مقاصد میں بھرپور کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس وقت سے ہمارے محترم بزرگ سرپرست ڈاکٹر عبدالمتین صاحب دامت برکاتہم، ہمارے ربانی اور نورانی ہستیوں میں سے، شخصیات میں سے، اکابر کے صحبت یافتہ، طویل تجربہ، شاگردوں کے ساتھ ہمدردی، ہم چھوٹوں کی ہمت افزائی کرنے والی شخصیت ڈاکٹر عبدالمتین صاحب دامت برکاتہم، ان کا محاضرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری دل جمعی کے ساتھ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔